ندیم رضا کا سلام اسلامی تعاون تنظیم کا سب سے بڑا اجتماع سعودی عرب کے شہر ریاض میں ہوا، جہاں 57 اسلامی ممالک کی اعلیٰ قیادت جمع ہوئی، اور یہ قیادت اس وقت جمع ہوئی کہ جب غزہ پورا تباہ برباد ہو چکا، اس کے بعد لبنان میں جنگ چھڑ گئی، اور یہاں سے معاملہ آگے بڑھتے بڑھتے یمن، شام اور ایران تک جا پہنچا۔ اجلاس میں تمام اسلامی قیادت بالشمول سعودی فرمانروا محمد بن سلمان نے عالمی اداروں سے مطالبہ کر دیا کہ فوری طور پہ جنگ بندی کرائی جائے، اور یہ ایک سال پہلے بھی اسی طرح کے مطالبات سامنے آئے تھے، لیکن خود کچھ بھی نہیں کیا، اور اس بار بھی صرف اعلانات تک ہی محدود رہا معاملہ۔ بہرحال اسلامی ممالک کی سب سے بڑی جماعت اسلامی تعاون تنظیم OIC جسے کہا جاتا ہے، اور عرب لیگ کا مشترکہ سربراہ اجلاس سعودی عرب میں ہوا۔ سعودی فرمانروا محمد بن سلمان نے غزہ اور لبنان میں اسرائیلی جارحیت کو ناقابل برداشت قرار دیا، اور MBS نے ایران پر حملوں کی بھی مذمت کی، اور انہوں نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرے، ہمارے فلسطینی اور لبنانی بھائیوں کی نسل کشی رکوانے کے لیے فوری طور پر اقدامات کیے جائیں۔ اب یہاں میں آپ کو یہ بتاؤں، OIC کا ایک سال پہلے بھی 11 نومبر 2023 کو اسی طرح کا اجلاس ریاض میں ہی ہوا تھا۔ اس وقت بھی عرب لیگ بھی موجود تھی، اور OIC تعاون تنظیم کے تمام جو ممالک ہیں وہ موجود تھے۔ انہوں نے اسرائیلی کارروائیوں کو وحشیانہ اور بربریت قرار دیا تھا۔ باتیں بہت کی گئیں، لیکن اسرائیل کے ساتھ اقتصادی سفارتی تعلقات منقطع نہ کیے گئے، اور اسرائیل کے خلاف کسی بھی قسم کی کارروائی کا فیصلہ نہیں کیا گیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس بار ایران کے صدر نے کانفرنس میں شرکت سے پیشگی ہی معذرت کر لی تھی۔ سربراہ اجلاس میں دنیا بھر کے 57 اسلامی اور عرب ممالک کی قیادت یہاں پہ جمع ہے۔ اس دفعہ بھی نشستن، گفتن اور برخاستن کے سوا کچھ نہ ہو سکا۔ فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس کا رویہ بھی OIC ہی کی طرح غیر سنجیدہ ہی دکھائی دیا پورے اس دور میں۔ ایک سال بعد دوبارہ امت مسلمہ کے سربراہ جو سعودی عرب میں جمع ہوئے، اور یہ ایسے موقع پہ جمع ہوئے جب حماس اور حزب اللہ کی جو پوری قیادت ہے اس کا صفایا کیا جا چکا ہے۔ 44,000 فلسطینی اور 4,000 لبنانی شہید ہو چکے، اور 1.5 لاکھ سے زائد عوام جو ان کی وہ زخمی ہیں۔ غزہ و مغربی کنارے میں تقریباً اب کوئی عمارت بھی دیکھنے کو نہیں ملتی، اور اسی طرح سے جنوبی لبنان اور بیروت کا بھی ایک بڑا حصہ تباہ و برباد کیا جا چکا ہے۔ اور اب غزہ اور مغرب کنارے کو تو کہا جاتا ہے کچھ نہیں پتہ کہ کہاں کس کی قبر ہوگی، کہ پورا علاقہ قبرستان میں تبدیل ہو گیا ہے، اور اب انہی قبرستانوں کے اوپر ٹرمپ کے داماد طویل المنزلہ عمارتیں تعمیر کرنے کی منصوبہ بندی کر چکے ہیں، کیونکہ ان کا جو پراپرٹی ڈیلنگ سے ہی ان کا واسطہ ہے۔ ٹرمپ کا بھی کاروبار بنیادی وہ کنسٹرکشن ہی کا ہے، تو اب اسرائیل تباہی و بربادی پھیلائی، اس میں سے یہ اپنا حصہ اس طرح سے نکالیں گے۔ اور یہ کانفرنس ایسے موقع پر ہوئی ہے کہ جب قطر نے بھی حماس کے اوپر اپنی زمین تنگ کر دی ہے، اور حماس کو وہاں سے بے دخل کر دیا ہے، یعنی کہ جو ثالثی کا ان کا کردار تھا اب اس کے دروازے انہوں نے بند کر دیے ہیں۔ اس دوران تمام اسلامی ممالک شتر مرغ کی طرح ریت میں سر دیے بیٹھے رہے۔ اسرائیل کے حملے لبنان سے بڑھتے شام، یمن اور پھر ایران تک جا پہنچے۔ OIC ہو یا عرب لیگ اور سعودی عرب کی قیادت میں 41 رکنی اسلامی ممالک کی فوج ڈھونڈے سے بھی کہیں بھی لبی نہ جا سکی۔ ویسے بھی اسرائیل غزہ، مغربی کنارے اور لبنان میں اپنے مقاصد پورے کر چکا ہے۔ ایسی خبریں مسلسل میڈیا کی زینت بنی ہیں، اور اس اجلاس سے پہلے ہی جنگ بندی کی باتیں ہو رہی تھیں۔ اب گونگلوں سے مٹی بھی اسرائیل اور امریکہ ہی کے حق میں جھاڑی جا رہی ہے۔
اسرائیل و امریکہ کے خطے میں تقریباً جو اس کے مقاصد سے وہ مکمل ہو گئے ہیں۔ اب سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے مسجد اقصی کے تقدس کی پائمالی کی مذمت کی اور خود مختار فلسطینی ریاست کے قیام کی حمایت کی۔ OIC نے کوئی کردار ادا نہیں کیا اور بین الاقوامی برادری سے کہا گیا ہے کہ وہ اسرائیل کو جنگ بندی پر مجبور کرے۔ پورا غزہ مغربی کنارہ تباہ و برباد ہو گیا اور اب فلسطین اتھارٹی کے جو صدر محمود عباس وہ اقوام متحدہ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ اسرائیل کی رکنیت ختم کی جائے، معطل کر دی جائے۔ اسی طرح ترکیہ کے صدر رجب طیب اردغان نے کہا کہ اسرائیل غزہ کے بعد مغربی کنارے میں فلسطینیوں کے وجود کا خاتمہ کہتا ہے۔ خیال رہے کہ ترکیہ کی جنگ کے دوران بھی اسرائیل کے ساتھ تجارت اسی طرح سے جاری رہی، بلکہ اس میں اضافہ ہوا، اور جنگ سے متاثرہ لبنان کے وزیر اعظم نجیب میقاتی نے اسرائیلی حملے روکنے کا مطالبہ کیا۔ یہ تھا OIC کا احوال۔ اب اس تنظیم کی تشکیل کن بنیادوں پہ اور کن وجوہات کی بنا پر کی گئی تھی، اس کے اوپر بھی ایک نظر ڈال لیں تاکہ تو صحیح طرح سے پھر اس کا افسوس کیا جائے، یا جو بھی آپ سمجھیں، جو الفاظ استعمال کریں وہ کیا جا سکتا ہے۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ 21 اگست 1969 کو صہیونیوں نے مقبوضہ بیت المقدس میں مسجد اقصی کو آگ لگا دی، جس پر مفتی اعظم مسجد اقصی نے اسلامی ممالک کے سربراہ کانفرنس بلانے کی اپیل کر دی۔ بس یہیں سے مسلمانوں کے تنظیم بنانے کا خیال پروان چڑھا۔ 25 ستمبر 1969 کو پہلے اجلاس مراکش کے دارالحکومت رباط میں ہوا، جس میں 24 ممالک کے سربراہان شریک ہوئے۔ اسی لیے 1969 کو ہی اسلامی تعاون تنظیم کی پیدائش کا سال بھی کہا جاتا ہے۔ تمام 57 اسلامی ممالک اب اس کے ممبر ہیں۔ OIC ممالک کی مجموعی آبادی 2 ارب سے زیادہ ہے اور پوری دنیا کی تقریباً 8 ارب 20 کروڑ سے کے قریب ہے۔ اب اسرائیل کی آبادی بھی دیکھ لیتے ہیں کہ وہ صرف 94 لاکھ نفوس پر مشتمل ہے۔ 2035 میں اس کی آبادی 1 کروڑ 15 لاکھ سے بھی تجاوز کر جائے گی، کیونکہ اسرائیلی حکومت زیادہ سے زیادہ بچوں کی پالیسی پر گامزن ہے، کیونکہ کئی ممالک جو دنیا میں ایسے ہیں جو کم بچے خوشحال گھرانے کا نعرہ لگاتے ہیں، اس میں پاکستان بھی ہے، اور چائنا نے تو اس پہ بڑی ایک کام کیا تھا، وہاں پہ کم بچوں کی پیدائش ہوتی ہے، لیکن اب انہیں کہا جا رہا ہے کم از کم 2 تو کیے جائیں بچے، لیکن یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ 8 9 بچے بھی ہوتے ہیں۔ وہاں پہ کم از کم اسرائیل کی جو آبادکار ہیں، جو ان کو لایا جا رہا ہے غریب ممالک سے جیسے افریقہ وغیرہ سے، ان کو کہا گیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ بچوں کی پیدائش کریں، اور اس کے عوض انہیں بھرپور مراعات بھی دی جا رہی ہیں۔ اور اسی طرح امریکہ کی آبادی 24 کروڑ میں سے 1.8% یہودی آبادی ہے۔ OIC تنظیم سے پہلے مسلمانوں کی کوئی قابل قدر یعنی کہ کوئی فعال تنظیم موجود نہیں تھی، اور اس تنظیم کی صورت میں مسلم ممالک کے سربراہان مملکت کو ایک دوسرے کے ساتھ قریب آنے کا بھرپور موقع بھی فراہم کیا۔ اس تنظیم کی تشکیل کا بنیادی مقصد ہی اس کے نام سے ظاہر ہے کہ مسلمانوں کے درمیان اتحاد و یگانگی اور تعاون کو فروغ دینا اور مشکل وقت میں ایک دوسرے کی مدد کرنا مقصود تھا۔ لیکن بدقسمتی سے یہ تنظیم اپنی پیدائش کے بعد سے یہود و ہنود کی اعلی کار بن کے رہ گئی۔ مسئلہ کشمیر ہو یا بوسنیا اور میانمار کے روہنگیا مسلمانوں کا قتل عام، اور OIC اس پر خاموش۔ افغانستان کی جنگیں ہوں یا ایک جھوٹ کی بنیاد پر عراق کو تہوبالا کر دیا جائے، یہاں بھی چپ کا روزہ۔ یمن اور شام پر نظر ڈالیں تو صورتحال بالکل اس کے برعکس دکھائی دیتی ہے۔ یہاں عربوں کے خلاف عرب فوج بنا کر لڑتے رہے۔ سب سے بڑھ کے فلسطین کے ساتھ جو ظلم OIC نے روا رکھا ہے، اس کی مثال انسانی تاریخ میں ہمیں کہیں نہیں دکھائی دیتی۔ پورا غزہ مغربی کنارہ تباہ و برباد کر دیا گیا، سینکڑوں فلسطینیوں کی نسلیں ہی ختم ہو گئیں۔ مسلمانوں کی مجرمانہ حمایت کی وجہ سے لبنان میں بھی نسل کشی جاری ہے۔ OIC اس کے فعال ارکان بیانات سے آگے نہ بڑھ سکے، لیکن اسرائیل کی جارحیت غزہ سے نکل کر ضرور لبنان، پھر شام، یمن اور ایران تک پھیل گئی۔ بعض اطلاعات تو انتہائی خطرناک آ رہی ہیں اور
اور کافی ساری منظر عام پہ آ بھی چکی ہیں کہ کئی عرب ممالک تک کی اسرائیل کو مکمل طور پر پشت پناہی حاصل رہی ہے۔ فلسطینیوں کی نسل کشی کے دوران اسرائیل اور عرب ممالک کے درمیان تجارت پہلے سے بھی کئی گنا زیادہ بڑھ چکی ہے۔ ترکیہ کے صدر طیب اردوغان تو مسلمانوں کے چیمپئن بنتے ہیں۔ سلطنت عثمانیہ تو عرب ملکوں کی غداری کی وجہ سے پہلی جنگ عظیم میں ان سے چھن چکی، لیکن اب بھی ترکی مسلمانوں پر حکمرانی اور ان کی قیادت کا دعوے دار ہے۔ ترکی پہلا اسلامی ملک ہے جس نے 1949 میں اسرائیل کو تسلیم کیا، اور سب سے زیادہ تجارت بھی یہی اسرائیل کے ساتھ کرتا ہے۔ اب ایسی ہے غیر مصدقہ اطلاعات ہیں کہ 10,000 ترک فوج اسرائیل کی طرف سے حزب اللہ کے خلاف لڑ رہے ہیں، کیونکہ اسرائیل کی فوج حزب اللہ اور حماس کے خلاف زمینی جنگ نہیں لڑ سکتے۔ ان کا بھاری نقصان ابھی ہو چکا ہے۔ پاکستان بھی عرصہ دراز سے امت مسلمہ کا چورن بیچ رہا ہے، اور یہاں پہ جو چورن بیچ رہا ہے وہ پاکستان کی برانڈ نہیں بلکہ دیگر ممالک کی برانڈ ہے جو یہاں بیچی جا رہی ہے۔ اس میں اضافہ ضیاء الحق دور سے بہت زیادہ ہوا، پھر آنے والے حکمران حسب ذائقہ چورن کا فارمولہ تبدیل کرتے رہے، پھر نئے نئے منجن بنا کر مارکیٹ میں لائے جاتے رہے۔ عرب و عجم کے چورن اور منجن نے پاکستان کی جڑیں کھوکھلی کر کے رکھ دی ہیں۔ جن کی امداد کے ذریعے معاشرے کو تقسیم کیا گیا وہ آج اپنی اصلاح کر کے لائن تبدیل کر بیٹھے ہیں، لیکن ہم لکیر پیٹے جا رہے ہیں۔ بدلتی دنیا اور نئی صف بندیوں کے دوران بھی اپنی صفیں سیدھی کرنے کو ہم تیار نہیں۔ سوچئے گا۔ بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔